زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، مختصر سی بات ہے۔ خلوص نیت سے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کا جواب دیجیے گا۔ جواب نہ دینا چاہیں تو فیصلہ ضرور کیجیے گا۔ ہم خود کو حسینی کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ذرا سوچئے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کس لیے دی؟ اپنے نانا کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، حق کے لیے۔ اور اگر ہم حسینی ہیں تو ہماری زندگیوں میں وہ دین کتنا ہے جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا۔ دیکھیں، نعرے لگانا بڑا آسان ہے، لیکن عملی طور پر میدان عمل میں آنا ایک اور بات ہے جو کہ ذرا مشکل ہے۔ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت، بے شک، کتاب اللہ جو کہ ہمیں ضابطہ حیات بتاتی ہے۔ اچھا، ہم کتاب اللہ سے کتنا اٹیچ ہیں؟ ہمیں قرآن کا مفہوم کتنا پتہ ہے؟ روزانہ ہم کتنا قرآن مجید پڑھتے اور سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام حق کے لیے اس وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے۔ ہم آج کے یزیدوں کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم آج کے یزیدوں کے خلاف کھڑے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام تو تاریخ رقم کر گئے، کیا وہ ہمارے لیے یہ سبق نہیں چھوڑ گئے کہ میں یہ راستہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تم نے اس راستے پر چلنا ہے؟ ہم مسلمان مومن امام حسین علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام جب روز آخرت ہم سے پوچھیں گے کہ بھی میں تو تمہیں ایک راستہ دے کے گیا تھا، تمہیں ایک مقصد دے کر گیا تھا، تم نے اس مقصد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا تم وقت کے یزیدوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے یا پھر کوفہ کے لوگوں کی طرح یزید کے ساتھ ہو گئے تھے؟ لیکن ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ اسلام کے نمائندے ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اسلام کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں؟ اگر ہم جنہیں اپنا رہنما تصور کرتے ہیں وہ دین اسلام کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تو ہمیں ان سے بیزاری ظاہر کرنی پڑے گی۔ جو بھی رہنما حقیقی طور پر امام حسین کے مشن پر نہیں ہے، دین اسلام کے لیے جد و جہد نہیں کر رہا، اور اس کی نظر میں اللہ کے احکامات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اگر خدا نخواستہ ہم جانے انجانے میں ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو پھر انجام سوچ لیں۔ روز آخرت امام حسین علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں گے، یقینی طور پر منہ پھیر لیں گے، اپنا نہیں کہیں گے کسی صورت۔ ہر دور کا حسین ہوتا ہے اور ہر دور کا یزید ہوتا ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس دور کا حسینی بننا ہے یا پھر یزیدی۔ دیکھیں، یہ اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے کہ سمجھ نہ آ سکے، جان بوجھ کر نہ سمجھیں، انجان بنے رہیں، آپ کی مرضی۔ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ حق پر کرے گا، وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ دنیا میں تو اپنے آپ کو لوگوں کو سیٹسفائی کر لیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کو سیٹسفائی ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کا جواب آپ کو پتہ ہے اور فیصلہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔